السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النور کی ابتدا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ سورۃ النور مدنیہ ہے، آیاتہا 64 ہے اور رکوعاتہا 9 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم مؤمنون۔ رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ سورۃ، یہ سورت ہے۔ انزلناہا، ہم نے نازل کی، ہاں اس کو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سورت ہے، ہم نے نازل کیا ہاں اس کو۔ وفرضناہا، اور ہم نے فرض کیا ہاں اس صورت میں۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا فیہا، اس میں آیات بینات، واضح نشانی نازل کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر دو۔ کھلی دلائل لا کر اس آیت کو بیان کی ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کی وعیدیں ہیں اس صورت میں۔ الزانیۃ، زانی عورت، پہلے عورت کا نام آیا ہے۔ والزانی، اور زانی مرد، زنا کرنے والی عورت اور مرد۔ فجلدوا، پر کوڑے مارو، کل واحدین، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو۔ کوڑا اسے کہتے ہیں کہ ایک چمڑے کا مٹھ بنایا جاتا ہے اور اس میں پتلی سی چمڑا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں پر تاکید کی گئی فجلدوا، پر کوڑے مارو، ان کے جلد پر کوڑے مارو، تو اس میں کوڑے میں کوئی گاٹھ نہیں ہوتی، گہرا زخم نہیں لگتا، صرف چمڑی پر زخم لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر دیے ہیں زانی عورت
اور زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کو کوڑا مارو تاکہ زخم چمڑی تک ہی رہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ اور نہ تم بِهِمَا ان دونوں پر رأفتٌ ترس کھانا، رحم یا شفقت یا ترس کھانا ان دونوں پر، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون اگر ہو تم ایمان لے آئے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ قیامت کا دن واقع ہوگا اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دیں گے۔ تو جو ایمان لے آئے ہو اللہ اور آخرت پر، وَلْيَشْهَدْ اور ضرور گواہ رکھنا، عذابہما ان دونوں کے عذاب کے وقت، طائفتٌ ایک گروہ کو، من المؤمنین جو ایمان والا ہو۔ یہ مومنوں کو سزا دی جا رہی ہے تو مومن کا ایک گروہ کھڑا ہو، گواہ ہو، یعنی دیکھو اس عذاب کو، ایک گروہ کو کھڑا کیا جائے تاکہ وہ عذاب دیکھے اور عذاب کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے، پھر کوئی ایسا گناہ نہ کرے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔